الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گجرات کی سرزمین پر جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن کے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر تقریب بسم اللہ شریف کا اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ حافظ الحدیث جنید زماں امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کے فیوض و برکات کے جو منبع ہیں ان میں سے ایک سرچشمہ جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن بھی ہے، اور یہ وہ سرچشمہ ہے کہ محسن اہل سنت قاری القراء حضرت قاری علی محمد جلالی شہید قدس سر العزیز نے اس کو جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے استاذ العلماء صاحبزادہ محمد طیب جلالی صاحب زیدہ شرفہ کے زیر سایہ آج بھی یہ سرچشمہ دلوں کو سیراب کر رہا ہے اور مختلف شعبہ جات کے اندر کام ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس سرچشمے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور مختلف شعبہ جات کے اندر تعلیم و تدریس کا جو سلسلہ جاری ہے رب ذوالجلال اس میں مزید برکتیں فرمائے۔ چونکہ یہ تقریب بسم اللہ شریف ہے تو میرے ساتھ مل کے چند مبارک الفاظ آپ سارے حضرات تلفظ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ سارے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہ نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔
بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا رشید یا اللہ یا حمید یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول 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 اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ تمام مدرسین کو اور طلباء کو صحت و عافیت کے ساتھ احسن طریقے سے یہ سال مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ علم اور پانی ان دونوں کی آپس میں گہری مناسبت ہے۔ پانی سے بنجر زمینیں آباد ہوتی ہیں، ان میں سبزہ اگتا ہے، درخت آتے ہیں، پھل لگتا ہے، اور انسان کی زندگی کے گزرنے کا اہتمام ہوتا ہے، کائنات میں بہار آتی ہے، نکھار آتا ہے، اور علم جو ہے اس سے دل کی زمین زندہ ہوتی ہے اور اس کے اندر علم و حکمت کے باغات کھلتے ہیں اور مختلف قسم کے علمی فروٹ تیار ہوتے ہیں، اور ایمانی زندگی
اللہ کے فضل سے اس کے ذریعے بہترین طریقے سے گزرتی ہے۔ یہ سلسلہ جو دل کی زندگی کا سلسلہ ہے اور دل کی زندگی کے باغات کا سلسلہ ہے، اس کو آباد کرنا، اس کا اہتمام کرنا امت مسلمہ کے اندر یہ عظیم فریضہ ہے۔ دین متین کے کام میں اس کام کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ صفہ سے لے کر دار ارقم سے لے کر 14 صدیوں سے زائد زمانے میں اہل حق یہ کام کرتے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر صدی میں دین پھیلا ہے اور پھر اگلی نسلوں تک دین جو ہے وہ منتقل ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو آج دین کا علم ہے یہ ہمارے اکابرین کا فیضان ہے۔ انہوں نے محنت کی، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے طاغوت کا مقابلہ کیا، انہوں نے اندھیروں میں سویروں کا اہتمام کیا، انہوں نے جگر پگھلا کر قرآن و سنت کی تدریس کی، جس کے نتیجے میں ہم تک دین پہنچا۔ اب اگلی نسلوں تک دین کو پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے، اور مدارس دینیہ اسی کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے اپنے منصب کو بیان کرتے ہوئے، جہاں آپ کے کروڑوں منصب ہیں، کروڑوں فضائل ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ان میں ایک اہم منصب کو ذکر کرتے ہوئے فرما انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تعلیم کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ تعلیم کے ذریعے صحابہ کو علم و حکمت کا ستارہ بنایا۔ تعلیم کے ذریعے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو فضائل کا منبع بنایا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہہ کر قیامت تک اس سلسلہ کے اندر جو کردار ادا کرنے والے ہیں، جو معلم ہیں، جو تعلیم کا اہتمام کرنے والے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنے ساتھ قرب بیان کیا۔ اور اس سلسلے سے جو آگے رجال تیار ہوتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، کہ میرے پاس جو علم ہے یہ تھوڑا نہیں، یہ کئی خزانے ہیں، اور خزانہ جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے خزانے کھلیں گے، ان سے فیضان تقسیم ہوگا، یہ خزانے بند نہیں ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ لرجل مفتاحا للخیر و مغلاقا للشر، فرمایا مبارک ہے ان لوگوں کو جو ان خزانوں کی چابیاں بن جائیں گے۔ یہ مدارس یہ کردار ادا کرتے ہیں، یہاں سے وہ چابیاں تیار ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے نبوی خزانے کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ مدارس میں لوگ پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، مدرس بنتے ہیں، پھر ان کی زبان حرکت کرتی ہے تو قرآن و سنت کا فیضان جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ ان کی زبان کے ذریعے، ان کے قلم کے ذریعے قرآن و سنت کے احکام کی تبلیغ ہوتی ہے اور قرآن و سنت کا فیضان تقسیم ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک دی ایسے لوگوں کو کہ جو قرآن و سنت پڑھ کے عالم دین بنتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک کردار چابی والا ہے اور دوسرا کردار تالے والا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کے لیے وہ چابی بن جاتے ہیں، ان کے ذریعے خیر کے خزانے کھلتے ہیں، خیر تقسیم ہوتی ہے اور خیر کے مختلف سلسلے آگے جارے ہوتے ہیں، اور شر کے آگے وہ تالا بن جاتے ہیں۔ پڑھ کر جہاں وہ جاتے ہیں، جدھر بیٹھتے ہیں، شر کو روکتے ہیں،
خواہ وہ بد اعتقادی کا شر ہو، خواہ وہ بد عملی کا شر ہو، یہ رجال تالا بن کے ان تمام قسم کی برائیوں کے آگے بند باندھتے ہیں اور روکتے ہیں۔ اس واسطے مدارس دینیہ معاشرے کے اندر بہت بڑے قلعے ہیں اسلام کے، کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوامر اور نواہی ان کا اہتمام ہوتا ہے، چونکہ محض پڑھ لینا کافی نہیں، پڑھنے کے بعد آگے اس کا ابلاغ ضروری ہے، اپنے تک اس کو روکنا کافی نہیں بلکہ اوروں تک اس کو پھیلانا ضروری ہے۔ اس لیے ہی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف طلباء اور علماء کی عظمت کو بیان کیا تو ساتھ ہی ان کی ڈیوٹی کو بھی بیان کیا، ان کی ڈیوٹی اور ان کی ڈیوٹی کے اہتمام کا بھی تذکرہ کیا۔ عظمت تو یہ ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر کسی شہر میں، کسی محلہ میں جہاں بھی دارالعلوم قائم ہے یا جہاں بھی مجلس علم آباد ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی پڑھانے والا بیٹھا ہے، اس دارالعلوم کی طرف، اس مجلس علم کی طرف جو سفر کرتا ہے تو اس کا سفر کتنا عظیم ہے کہ وہ بظاہر یہاں دنیا میں سفر کر رہا ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ اس سفر کی وجہ سے اس کو سلک بھی طریقا من طرق الجنہ، جنت کے رستوں میں سے ایک رستے کا سفر عطا فرما دیتا ہے کہ اس کا روزانہ آنا جانا مرکز علم کی طرف، دارالعلوم کی طرف، یہ اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اس کو جنت کی شاہراہ مل جائے گی، جس پر چلتا چلتا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا مرکز علم کو، دارالعلوم کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ ایسی جگہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے جو اس طرف نکلتا ہے، چلتا ہے، رب ذوالجلال اس پر اتنا راضی ہے کہ یہ راہیں اگرچہ کتنی دشوار کیوں نہ ہوں، ان کے عوض میں اس کو جنت کا راستہ ملنے والا ہے اور جنت کی راہ پہ چل کے وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ کتنا یہ عظیم سودا ہے، اب دنیا کے اندر تھوڑا سا وقت ان راہوں میں گزارنا اور اس کے عوض میں جنت کی راہیں مل جانا، جنت میں پہنچنا، کتنا ایک منفرد اور کتنا ہی عظیم اہتمام ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو مدارس کی طرف متوجہ کریں اور اپنے آپ کو مدارس کی طرف متوجہ کریں، تاکہ یہ سفر جو طے ہوگا، یہاں ہم معمولی سی محنت کریں گے، معمولی سی مشقت کریں گے، لیکن اس کے نتیجے میں رب ذوالجلال بہت بڑا کرم فرمائے گا کہ جنت کا رستہ جس کا مل جانا انسان کی بڑی قسمت ہے، بڑی غنیمت ہے، رب ذوالجلال اس کی عوض میں وہ جنت کا رستہ عطا فرما دے گا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو طلب علم کے لیے نکلا ہے، اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ فرمایا فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں ہے، وہ راہ جہاد میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ کے واپس اپنے گھر کو پہنچ جائے۔ تو ایک طالب علم کا جو طالب علمی کا سفر ہے، اللہ کے فضل سے وہ اتنا مبارک سفر ہے کہ اس کو فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے، وہ اللہ کے رستے میں ہے، یہ مہمان ہیں اللہ کے اور اللہ کے رستے کے اندر چلنے والے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کو اس رستے میں چلنے پر جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے تو ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ فرمایا کہ میرا یہ علم، اس کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے، جتنی بھی رکاوٹیں ڈالنے والے رکاوٹیں ڈالیں، جتنی بھی پابندیاں لگائیں مدارس پر، امریکہ کی طرف سے اور اس کے حواریوں کی طرف سے اسے روکنے کے لیے جتنے بھی ہتھکنڈے استعمال کیے جائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبر دے چکے ہیں کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ،
ہر جو نئی جنریشن ہوگی، ہر جو نئی نسل ہوگی، اس کے اندر میرے علم کے وارث پیدا ہوں گے، میرے علم کے حامل پیدا ہوں گے، اگرچہ وہ کسی مزدور کا بیٹا ہو، کسی کسان کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ چن لے گا ہر نئی جنریشن میں سے ایسے لوگوں کو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے حامل اور وارث بنیں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ عادل ہوں گے۔ مطلقاً عالم ہونا کافی نہیں، ساتھ عقیدے کا اہتمام ضروری ہے۔ عدولہ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ عالم بھی ہوں گے اور ساتھ مسلک اہل سنت پہ قائم بھی ہوں گے، عادل ہوں گے، وہ عدول ہوں گے، اور اس کے بعد معاشرے میں جو فتنے آئیں گے ان کا وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، پڑھ کے بیٹھ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ہر فتنے اور ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینفون عنہ تحریف الغالین، ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ غالی لوگوں کی تحریف کا مقابلہ کریں گے۔ معاشرے میں غالی لوگ پیدا ہوں گے ہر زمانے کے اندر، اور وہ دین کو بدلنا چاہیں گے، دین میں تعریف کرنا چاہیں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے وارث ہیں وہ اس تحریف کا مقابلہ کریں گے، تحریف کا پردہ چاک کریں گے اور حقیقی دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسرے نمبر پر وانتحال المبتلین، باطل پرست دین کے اندر جو ہیلہ سازی کریں گے، میرے ورثاء اس ہیلہ سازی کا بھی مقابلہ کریں گے، انتحال مبتل کے سامنے ڈٹ جائیں گے، اس کا پردہ چاک کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی جو تعویل ہے اس تعویل کا بھی پردہ چاک کریں گے۔ تو یہ فتنے، جاہل کا فتنہ، باطل پرست کا فتنہ، ہیلہ ساز کا فتنہ اور غالی لوگوں کا فتنہ جو کہ تعریف کرنے والے ہیں، ان کی بھی خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن فرمایا کہ اس زمانے میں میرے علم کے ورثاء بھی پیدا ہوں گے، اور وہ علم کے ورثاء ان تمام فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ لہٰذا پڑھنے والوں کو پہلے دن سے یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ وہ ایک جہاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور جو فتنہ برپا ہونے والا ہے جس طرح کا بھی، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس بنیاد پر جس وقت نیت لے کر کوئی پڑھتا ہے، پڑھ کے یہ اہتمام کرے تو پھر تو نور علی نور ہے، اور اگر پڑھ رہا ہو اور اس کے دوران ہی اس کی موت آ جائے تو پھر بھی اس کا سفر رائگاں نہیں جاتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ۔ ایک شخص گھر سے نکلا دین پڑھنے کے لیے اور اس کو موت آ گئی، ابھی مکمل عالم نہیں بنا تھا، اب عالم بن کے اس نے آگے تدریس نہیں کی تھی، اس نے ابھی کتابیں نہیں لکھی تھیں، اس نے تبلیغ کا کام ابھی نہیں کیا تھا، صرف وہ پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا، ابھی طلب علم کا سفر اس کا جاری تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اس میں اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ اس واسطے یہ کیوں مرتبہ ملا کہ اس کا پڑھنا، وہ گھر سے جو نکلا تھا اس کا مقصد دنیا داری نہیں تھی، اس کا مقصد کوئی وظیفہ اور تنخواہ نہیں، اس کا مقصد دنیاوی مفادات نہیں، بلکہ اس کی نیت کیا ہے، لیحیی بہ الاسلام، کہ پڑھے تو اسلام کو زندہ کرے، پڑھے تو اسلام کو زندہ کرے۔ اس کے دل میں درد ہے کہ معاشرے میں اندھیرا کیوں ہے، میں پڑھ کے سویرا آباد کروں۔ اس کے دل میں درد ہے معاشرے میں انگریز کا نظام کیوں ہے، میں پڑھوں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دوں۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ معاشرے میں فیشن کیوں ہے، میں پڑھوں اور میں ان کو سنت کا پیغام دوں۔ یہ جذبہ لے کر
وہ پڑھ رہا ہے، ابھی پڑھ پایا نہیں، عالم بنا نہیں، رستے میں ہی موت آ گئی، تو اس کا یہ سفر ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس کو اتنا اجر ملا کہ قیامت کے دن بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اتنا اونچا درجہ اس کو عطا کرے گا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور اس کے درمیان ایک درجہ باقی رہ جائے گا، اگرچہ وہ ایک درجہ بھی 500 سال کا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ اچھی نیت کے ساتھ پڑھنے والا طالب علم یہ کتنے درجات کو طے کر کے آگے پہنچا اور کتنا اونچا مقام رب ذوالجلال نے اس کو عطا کیا۔ ہمارے اکابرین نے دین کے احیاء کا کام کیا، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دین کے احیاء کا کام کیا، اس سلسلے میں جد و جہد فرمائی۔ حضرت قاری علی محمد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دین کے احیاء کا کام کیا، اور یہ سلسلہ جاری کرنے والے لوگ اتنا ان کا فیض ہوتا ہے، اس قدر اس فیض کی کثرت ہوتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اجود جودا، سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے، کائنات میں ہر طرف ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا جود و کرم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ثم انا اجود بنی آدم، اللہ کے جود کے بعد میرا جود سب سے زیادہ ہے، بنی آدم میں سب سے زیادہ میں نوازنے والا ہوں، بنی آدم کے اندر سب سے بڑا میرا دسترخوان ہے اور لنگر خانہ ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی بنی آدم میں شامل ہیں، سارے بادشاہ حاتم طائی بھی بنی آدم میں شامل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم میں سب سے بڑھ کر میرا جود ہے، میں نوازتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اجود من بعدی، میرے بعد کون سب سے زیادہ دینے والا ہے اور نوازنے والا ہے؟ فرمایا اجود من بعدی رجل عالم علما فنشرہ، وہ بندہ جس نے علم پڑھا اور آگے پڑھانے میں ساری زندگی وقف کر دی، عالم علما فنشرہ۔ تو ہمارے طلباء کو، ان کے والدین کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو کس منصب کے لیے وقف کر رہے ہیں، اور بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس منصب کے لیے وہ دنیا میں کردار ادا کرنے والے ہیں، کتنا بڑا لنگر خانہ قائم کرنے والے ہیں۔ اور پھر معاشرے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو دین پڑھ رہے ہیں یہ اوروں کے لیے کتنے مفید ہیں۔ یہ اگرچہ خالی ہاتھ ہوں، ان کی جیب میں کچھ نہ ہو، مگر یہ جو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں اس کے لحاظ سے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جو جتنا بڑا عالم دین ہے اور آگے جتنا زیادہ پڑھا رہا ہے اس کے لحاظ سے اس کا جود و کرم ہے، وہ معاشرے کو نواز رہا ہے، وہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یوزفل شہری کے لحاظ سے جہاں ایجادات کرنے والے اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والے فائدہ دے رہے ہیں انسانیت کو، لیکن اس سے کہیں بڑا فائدہ ان علماء کا ہے انسانیت کو، ان حفاظ اور قراء کا ہے اور پڑھانے والوں کا ہے کہ جن کا تذکرہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسرے نمبر پر اجود فرمایا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں مدارس کے خلاف پراپوگنڈا ہوتا ہے، علماء کے خلاف پراپوگنڈا ہوتا ہے، اور یہ پراپوگنڈا غیر مسلم قوتوں کی طرف سے لانچ کیا جاتا ہے، تو ہمیں ہر اس پراپوگنڈے کو رد کرنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ معاشرے میں عام کرنے چاہیے کہ اس شعبے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پسند کیا اور کتنا اس کے لیے اہتمام کیا اور کتنا امت پر زور دیا کہ اس کا اہتمام کریں اور اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، خود پڑھیں پڑھائیں یا پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اہتمام کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان استطاعت فکن عالما، اگر تو بن سکتا ہے تو عالم دین بن۔ یعنی سرکار کو کتنا پسند ہے یہ شعبہ کہ سرکار بڑی محبت سے یہ چاہ رہے ہیں اپنی امتی سے، ان استطاعت فکن عالما، اگر تو بن سکتا ہے تو عالم بن، اگر نہیں بن سکا
فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، اگر عالم نہیں بن سکا تو متعلم بن جا۔ عالم بننے میں زیادہ محنت ہے، زیادہ وقت لگتا ہے، تو متعلم ہی بن جا۔ عالم نہیں بن سکا تو متعلم ہی بن جا۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر قسمت یہ نہیں کہ متعلم بنے تو پھر احبہم، کم از کم جو طالب علم ہیں اور جو پڑھانے والے ہیں ان سے پیار کر۔ پیار، ان کا پیار خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے مانگا ہے کہ یا تو عالم بنو، عالم نہیں بن سکے تو متعلم بنو، متعلم نہیں بن سکے تو پھر ان سے پیار کرو۔ یعنی پیار کا مطلب ہے ان کے لیے اہتمام کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، یا کم از کم دل سے ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کے خیر خواہ رہو، اگرچہ کچھ دے نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی ان کے خلاف پراپوگنڈا نہ کرو، ان کے لیے اچھے لفظ بولو، خیر خواہی کرو۔ اور فرما اِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی نہیں تو اس سے ہو سکتا تو پھر فَلَا تُبْغِضْهُمْ، کم از کم ان کا بغض نہ رکھو۔ بغض سے، ان کے بغض سے سینے خالی رکھو، ان کے بغض سے بچو۔ ان کے بغض سے بچنا یہ آخری منزل ہے۔ فرمایا اگر اس سے آگے جاؤ گے تو پھر وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو یہ ایک نور کا سلسلہ ہے امت کے اندر۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو یہ عزت بخشی، ان کی محبت لوگوں سے، اس کے لیے یہ خود سوال فرمایا، ان کو حکم دیا کہ وہ محبت کا اہتمام کریں اور بغض سے بچیں، مل جل کر یہ سلسلہ قائم رکھیں، جاری رکھیں، سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن کو مزید رونقیں عطا فرمائے، اور یہاں جو صاحبزادہ محمد طیب جلالی صاحب اور مولانا محمد عدیل جلالی صاحب اور دیگر جو احباب اساتذہ اہتمام کر رہے ہیں، رب ذوالجلال اس اہتمام کو قبول فرمائے، اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔